السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا۔ آج ہم اگلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں انکار، ان الذین کفروا، ان لوگوں نے انکار کیا کن باتوں کا؟ وہ جو پچھلی سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات میں شرطیں بیان ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پوری نہ کی ان شرطوں کو، ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہوا ہے، جن کا ذکر ہم پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوا ہوگا جس نے کبھی تبلیغ کی ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ وہ واضح طور پر محسوس کرتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں، دکھتے ہیں، فی الواقعہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ دھوکے سے مراد یہ ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو منافقانہ روش ہے ان کے لیے مفید ہوگی یا ان کو اس سے فائدہ ہوگا، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا، آخر کار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر ہی رہتا ہے، اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ فی قلوبہم مرض
फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं इसकी पादाश में इनके लिए दर्दनाक सजा है। बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है, और अल्लाह के इस बीमारी में इजाफा करने का मतलब ये है कि वो मुनाफिकीन को इनके निफाक की सजा फौरन नहीं देता, बल्कि इन्हें ढील देता है, और इस ढील का नतीजा ये होता है और ज्यादा मुकम्मल मुनाफिक बनते चले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।